بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، یقیناً یہ ہماری اور آپ کی ملاقات کی مدت رہی ہے غیر اختیاری طور پر بڑی لمبی ہو گئی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آپ لوگ اور خصوصاً اہل عنیزہ اور بریدہ یہ میرے نزدیک عزیز ترین لوگوں میں ہیں جن سے اللہ کے لیے مجھے محبت ہے، اور اللہ کی رضا اور وہی محبت مجھے ہر مہینے یا مہینے میں ایک دو بار کھینچ کر کے یہاں پر لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس محبت کو قائم رکھے اور ہماری آپ کی اس محبت کو حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی میزبانی کا سبب بنائے۔ آج جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع اس دور میں جو چاروں طرف سے فتنے ایک مسلمان کو گھیرے ہوئے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو فتنوں نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن ایک مسلمان دوسرے لوگوں سے اس ناحیے سے مختلف ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں اس مشکل وقت سے نپٹنے اور اس خاردار جھاڑی سے نکلنے کی بھی صورت بتلاتا ہے۔ ہم ان حالات سے کس طریقے سے نپٹ سکتے ہیں اور اس خاردار جھاڑی سے اپنے دامن کو کس طریقے سے ہم بچا سکتے ہیں، ہمارا مذہب اس کی طرف بڑے واضح طور پر واضح الفاظ میں رہنمائی کرتا ہے۔ میں اس مجلس میں اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو صحیح مسلم میں، مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس حدیث سے میں آج اپنی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ اس سفر میں ہمارا ایک جگہ نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ جب ہم وہاں پر نازل ہوئے تو ہم میں سے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے. کوئی اپنے جانوروں کے چارے کا انتظام کرنے لگا، کچھ لوگ خیمہ لگانے لگے، کچھ لوگ اور کسی مہم میں مشغول ہو گئے جو مہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں لگائی تھی. کہا کہ ہم لوگ ابھی اسی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، ابھی ٹھیک سے جسے کہتے ہیں کہ ٹھہر نہیں پائے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ الصلاۃ جامعہ. اس زمانے میں فرض نمازوں کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے وہ نماز ہے یا اور کوئی اہم بات بتانی ہے، اس کے لیے اگر جمع کرنا ہوتا تھا تو یہ اعلان کیا جاتا تھا الصلاۃ جامعہ. استسقاء کے لیے، وہ استسقاء کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ کسوف کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے اگر لوگوں میں اعلان کرنا ہے تو انہی الفاظ سے اعلان ہوتا تھا الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونے جا رہی ہے. یہ سن کر کے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا. اس خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي، ہم سے پہلے کوئی بھی ایسا نبی نہیں تھا کہ جسے کے اوپر یہ حق اور یہ گویا کہ واجب رہا ہو کہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی طرف دعوت دے جو خیر وہ جانتا ہے اللہ کی طرف سے جس کا اسے علم ہوا ہے، اور ہر اس شر اور ہر اس برائی سے بچائے، دور رکھنے کی کوشش کرے، متنبہ کرے جس برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بتایا ہے. اور دیکھو یہ امت یعنی آپ لوگ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد تو اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے. البتہ اس امت کے کچھ اولی لوگ ہیں اور کچھ آخری لوگ ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اور آپ کے کچھ بعد رہے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو آج تک چلے آ رہے ہیں اور آج کے بعد بھی انشاءاللہ ایسے ہی لوگ چلتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس امت کی عافیت، اس امت کی خیر اسی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اسی طریقے میں جو طریقہ اس امت کے پہلے لوگوں کا رہا ہے. جس منہج پر، جس طریقے پر، جس اخلاق پر، جن عقائد پر، جن اعمال پر پہلے دور کے لوگ رہے یعنی صحابہ تابعین، جن سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. تو جس راستے پر وہ لوگ رہے ہیں، جس طریقے پر، جس منہج پر وہ لوگ رہے ہیں، اسی منہج پر رہ کر کے اس امت کے آخری لوگ اپنی عافیت کو بچا سکتے ہیں، خیر سے رہ سکتے ہیں. اس سے ہٹیں گے تو ہلاکت اور بربادی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس امت کے آخری جو لوگ آئیں گے انہیں بلاؤں کا اور ایسے امور کا سامنا کرنا پڑے گا جسے لوگ پسند نہیں کریں گے، جو شرعی طور پر محبوب نہیں ہوگی. اس امت کے آخری لوگوں کا ایسی بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں اور ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کو ناپسندیدہ ہوگا. انہی حالات میں ایسے فتنے ظاہر ہوں گے کہ فتنوں پر فتنے. آج ایک فتنہ ہے، پھر کچھ دن کے بعد فتنہ پیدا ہوا، پھر کچھ فتنہ پیدا ہوا. تو ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بعد والا فتنہ اپنے سے پہلے والے فتنے کو ہلکا کر دے گا، آسان کر دے گا. کہیں گے وہ تو بڑی عافیت کی بات تھی جس میں ہم لوگ تھے. حتیٰ کہ اس فتنے کی صورتحال یہ ہوگی کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا اور اس قدر زور پکڑے گا، اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک مومن کہے گا اب تو ہم ہلاک ہوئے، اب تو ہم برباد ہو گئے، اب تو ہم ہلاک ہو گئے، اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا ارے پچھلے سے تو ہم بچ گئے ہیں، لیکن یہ فتنہ تو ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا.
پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا، تیسرا فتنہ آئے گا، تو وہ مومن کہے گا کہ ہذہ وہذہ، اب پچھلے فتنے سے تو ہم بچتے چلے آئے ہیں، پچھلے فتنوں سے ہم نے حفاظت کر لی ہے، لیکن یہ جو فتنہ آیا ہے وہ ہماری ہلاکت کا یقیناً سبب بنے گا۔ تو آپ سے بیان کرنا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ بعد والا فتنہ اپنے آگے، پہلے والا فتنہ اپنے بعد اور آگے والے فتنوں کے لیے کیا ہے، بالکل اس کو آسان کر دے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو ہدایت کیا دی، وہ اصل مجھے بتلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو شخص تم میں سے چاہتا ہے، اور ظاہر بات ہم میں ہر شخص چاہتا ہے، کوئی ایسا نہیں جو یہ نہیں چاہے گا، تم میں کا جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، کوئی ہے جو نہیں چاہے گا؟ ہر انسان یہی چاہے گا۔ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ یزحزح عن النار، جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے دھیان رکھنا چاہیے، اسے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، اس کے لیے تیاری کر رہا ہو۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دین اور اپنے عقیدے کی ایسے فتنوں کے دور میں حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا اور لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رکھے۔ اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے، آپ اللہ نے ہمارے اوپر جتنی عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو دو چیزوں میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہی عقیدے کا معاملہ ہے، یہی نماز کا معاملہ ہے، یہی روزے کا معاملہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ رہی تو ہم نے ایک چیونٹی کو بھی اگر ناحق قتل کر دیا ہے تو قیامت ہم سے سوال کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی گوریا چڑیا جو ہوا کرتی ہے، اگر اسے ہم نے ناحق قتل کیا ہے تو سنن نسائی کی روایت ہے کہ قیامت کے دن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی اور کہے گی، اے اللہ اس سے پوچھ کہ آخر اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے، اگر اسے کھانا نہیں تھا تو مجھے قتل کر کے کیوں پھینک دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر شکار کھیلنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا جائز ہے، لیکن شکار کھیلنا کی مقصد آپ کا کیا ہے کہ صرف ایک خواہش پوری کرنی کہ ہمارا نشانہ کیسے لگتا ہے، ہم کتنے شکار کو، اصل مقصد کیا ہونا چاہیے آپ کا کہ ہم اس کے کھانے کے حالت میں، ہمارا جی کہہ رہا ہے کھانے کے لیے، ہمارا جی کھانے کے لیے ہرن کا کوئی گوشت کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے کسی کی جان لینا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری عبادت ہمارے اوپر فرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی لیے ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک حق متعین کیا ہے، کس کا؟ غریبوں کا، مسکینوں کا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا۔ حتیٰ کہ اگر ایک بلی بھی ہم پالتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ اس کی بھی خوراک کا ہم انتظام کریں، زکوٰۃ سے ہٹ کر کے، صدقہ فطر سے ہٹ کر کے۔ اگر ہم اس کا انتظام نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے یہی بلی ہمارے اور آپ کے لیے جہنم میں جانے کا
سبب بن جائے. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کو، ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا تھا. ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسے باندھے رکھا، نہ چھوڑا کہ جا کر کے اپنا رزق تلاش کرے وہ، اور باندھا تھا تو اس کو روزی نہیں دیا. تو خیر بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے اولاً تو یہ کرنا ہے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو معاملہ وہ یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ وہ معاملہ کریں. تو ساتھیوں خیر بات تو لمبی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتنوں سے نجات کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر اس حدیث کے ذریعے ہمیں آپ کو کیا پیغام دیا کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے معاملات کو بھی درست رکھیں. تو جو چیزیں ہمیں اور آپ کو فتنوں سے بچا سکتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق درست رہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے، ہم سے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے کیسے ہونا چاہیے؟ ہم دوسرے الفاظ میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا رہے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر بیان فرمایا، واضح طور پر ہمیں اس کی طرف ہدایت دی. اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھتا ہوں، جو حدیث صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادۃ فی الحرج. بعض روایتوں میں ہے العبادۃ فی الفتنہ. فتنوں کے زمانے میں ایسا فتنہ جس زمانے جہاں پر قتل و غارت گری، مار پیٹ، آپس میں لڑائی، ایک دوسرے کے خلاف فتنے فتوے لگانا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے مسلمان ہی کیوں نہیں اگر وہ قتل ہو رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ ہونا. ایسے موقع پر ہر چیز سے چھوڑ کر کے اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے، عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی مثال ایسی ہے گویا وہ میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے. کس کی طرف؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا. ذرا غور کریں، اللہ کے رسول ہجرت کرنا اولاً جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تھے، ہجرت کو آپ نے جو واجب کیا تھا، کس قدر واجب تھا ہجرت کرنا. آپ ہجرت پر بیعت کیا کرتے تھے، ایک چیز. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت کرنا کتنا مشکل کام تھا، اور تیسری چیز آپ کی طرف ہجرت کرنا کتنے بڑے اجر کا سبب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں میں سب سے اونچے مقام پر کس کو رکھا ہے؟ صحابہ میں، مہاجرین کو، پھر اس کے بعد انصار کو. قرآن مجید میں دیکھیے پہلے کس کا ذکر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا. تو اب اگر کوئی شخص فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف ہجرت کر کے انسان جا رہا ہے. یعنی اس پر غور کریں، جس طریقے سے ہجرت آپ اس زمانے میں واجب تھی. اگر کوئی شخص اپنے دین کو بچانا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، مکے میں رہ کر کے اسے لوگ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، مکے میں رہ کر کے اسے لوگ لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند نہیں کرنے دیتے تھے، مکے میں رہ کر کے لوگ اسے دین نہیں سیکھنے دیتے تھے. ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ ہجرت. تو گویا اس زمانے میں بھی جب فتنہ اور فساد کا دور ہو اور لوگوں کے ساتھ رہ کر کے، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کر کے
ان کے جو معاملات ہیں اس میں مشغول ہو کر کے جس طریقے سے اس زمانے میں انسان اپنے دین کو نہیں بچا، آج اسے بھی دین کو نہیں بچا سکتا ہے۔ کب کیسے بچا پائے گا؟ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بچا سکتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے بچا سکتا ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں ہجرت کرنا مشکل ترین کام تھا، اس لیے کہ مدینہ منورہ اولاً چھوٹا سا شہر تھا، تجارت کے کوئی بڑے مواقع نہیں تھے، وہاں پر مسلمانوں کی رہائش کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ مسجد نبوی اس ہاتھ کے لحاظ سے کتنی چھوٹی رہی ہوگی، اس مسجد کے اندر 70 بسا اوقات 200 300 صحابہ سویا کرتے تھے، اتنی تنگی کی طرح سوتے ہیں آپ۔ اور ہجرت کرنا ہے تو اپنا گھر بھی چھوڑ دینا، اپنی جائیداد بھی چھوڑ دینی، اپنی روزی کا جو ذرائع ہے اس کو بھی ترک کرنا ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات بیوی بچے کو بھی چھوڑ دینا ہے، اس کے باوجود بھی ہجرت کرنا تھا۔ لہذا اس زمانے میں چاہے جتنی مشکل پیش آئے، لوگ رکاوٹیں ڈالیں، لوگ آوازیں کسیں، لوگ برا بھلا کہیں، لیکن ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم فتنوں سے بچیں تو ہمیں ہجرت، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بہت کھل کر کے ہوتی ہے، جو سنن امام ابو داؤد کے اندر، سنن ماجہ میں، سنن ترمذی میں حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ ان کے ایک شاگرد ہیں ابو امیہ الشعبانی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے سوال کیا، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگوں تم اپنی فکر کرو، تمہیں صرف اپنی فکر ہونی چاہیے، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہے اور لوگ گمراہ ہوئے تو تمہارا اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو کہا کیا مطلب کہ ہم نہ لوگوں کو بھلی بات بتائیں، نہ لوگوں کو برائی سے روکیں، ہم صرف بیٹھ کر کے اپنا مسجد کریں، عبادت کریں، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں، یہ معنی اس کا ہے؟ کہا کہ تم نے اس شخص سے یہ سوال کیا ہے جو اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ یہی سوال ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جیسے کہ آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں فلاں سے کیا مطلب ہے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے تم اپنا پڑھو بس، کہہ دیتے ہیں نا، فلاں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، وہ بھٹک رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، تو اس کو جانے دو، تم اپنی حفاظت کرو۔ ایسے ہی کیا اس حدیث اس آیت کا یہ معنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بل اعتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، نہیں اے لوگوں تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، یہ تمہارا کام ہونا چاہیے، یہ تمہاری خیریت کی علامت ہے۔ جب تک تم لوگوں کو بھلی بات بتا رہے ہو، لوگوں کو برے کاموں سے روک رہے ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے اندر خیر ہے۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تمہارے اندر کوئی خیر نہیں، اسی لیے اسلام اسے قبول نہیں کرتا ہے کہ انسان بڑا روزے کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، صبح سے شام تک ہو، 1000 بار لاکھ بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، اور اس کے بغل میں لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، بے نمازی ہیں، چوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور ان کو اچھی بات نہ بتائے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا آدمی گمراہ ہے، اگرچہ نمازیں پڑھتا، اگرچہ روزہ رکھتا ہے، بلکہ ایسا آدمی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو شاید سب سے پہلے اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ گنہگار کو شاید اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے۔ تو آپ نے بیان فرمایا بل اعتمروا بالمعروف، نہیں تو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ شحن مطاع،
لوگ بخالت کی اطاعت کرنے لگے، یعنی مالی طور پر مال ان کے پاس بہت ہے لیکن مال خرچ نہیں کرتا ہے، علم اس کے پاس بہت ہے لیکن وہ علم کو اپنے خرچ نہیں کرتا ہے، وہ ہوا متبع اور خواہش کی پیروی کی جانے لگی، جو چیز اچھی لگے اسے قبول کر لینا ہے اور جو بری لگے اسے چھوڑ دینا ہے۔ جو تجارت دیکھے کہ اس میں فائدہ ہے، یہ نہ دیکھے کہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس کو شروع کر دیا، اور جو تجارت دیکھے فائدہ کم ہے اگرچہ وہ حلال ہے اس کی پرواہ نہیں، بلکہ ہوا متبع خواہش نفس کی، جب جی کہا نماز پڑھنے کے لیے تو نماز پڑھ لیا، پورا ہفتہ گزر گیا پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب جی کہا سست پڑ گئے تو 5 وقت میں کسی اونچی مسجد کے اندر دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ایسی جب صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی ایسے لوگ زیادہ ہو جائیں، وہ دنیا موثرہ، اور دنیا کو لوگ دین پر ترجیح دینے لگے، لوگ دنیا کو دین پر ترجیح، یعنی جہاں پر دین کا معاملہ دنیا کے ساتھ آ جائے کس کو قبول کریں؟ دنیا۔ ایک جگہ نوکری مل رہی ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، نوکری مل رہی ہے ہوٹل میں لیکن وہ شرط لگا رہا ہے کہ داڑھی کاٹنی پڑے، نوکری مل رہی ہے لیکن وہ شرط لگا رہا ہے کہ تمہیں ایسا لباس پہننا پڑے گا جو لباس اپنے شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں لوگ؟ اسے قبول کر لیا، اسے اللہ غفور رحیم، بڑا آسان جملہ کیا ہے، اللہ غفور رحیم، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جہاں اللہ غفور رحیم ہے وہاں پر شدید العقاب ہے اور سخت پکڑ والا بھی، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود۔ اسی لیے دیکھیں قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں پر اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا، جہاں پر رحمت کا ہے وہیں پر عذاب کا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں غفور الرحیم، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب کیا ہے، بڑا دردناک بھی ہے، پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لے جائیے۔ لیکن لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ صرف ایک بات، ارے بھائی دنیا میں جینا بھی تو ہے، اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا کریں آپ لوگ مولوی لوگ تو پیچھے سے ناک کھینچتے رہتے ہیں، سود کھا کھا کر کے لوگ دنیا کتنی ترقی چاند پر چلے گئے اور آپ لوگ ابھی تک سود کو حرام کراتے رہے۔ ایسی باتیں ہیں کہ نہیں باتیں؟ تو یہی چیز ہے، وہ دنیا موثرہ، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، وَإِعْجَابُ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر انسان اپنی رائے پر مست ہے، بس اپنی ہی فکر اپنی سوچ سب سے اچھی لگ رہی ہے۔ تو علی کل حال تفصیل میں نہ جا کر کے جب یہ صورتحال پیدا ہو تو آپ صرف ارشاد فرمایا کہ علیک بنفسک یا علیک بخاصۃ نفسک، ایسے موقع پر تم اپنی فکر کرو اور عوام کا معاملہ ان کے ساتھ چھوڑ دو۔ تم سمجھانے کی کوشش کرتے ہو، کیا ہے نہیں ہے، اب وہ تمہارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے، ان کا معاملہ چھوڑ دو، تم اپنی فکر کرو۔ کیوں ان حالات سے متعلق آپ نے آگے بیان فرمایا، کہا کہ ابھی تو معاملہ آسان ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، تمہارے بعد ایسے زمانے آنے والے ہیں جو صبر کا زمانہ ہوگا، جس میں صبر کرنا بڑا ضروری ہوگا، صبر بڑا ضروری ہوگا۔ الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، اس زمانے میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ گویا انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے انگارہ پکڑے، اتنا مشکل ہوگا۔ لیکن اس زمانے میں جو انسان صبر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اس کو ایک آدمی کو 50 آدمی کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا؟ 50۔ صحابہ نے کہا ان لوگوں کے 50 کے برابر یا ہم لوگوں کے 50 کے برابر؟
آپ نے فرمایا تم میں سے 50 یعنی 50 صحابی کا اجر ملنے والا ہے وہ شخص جو اس زمانے میں کیا ہے عمل کر رہا ہے. ساتھیوں کیوں وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے جب فتنوں کا زمانہ ہوتا ہے آپ دیکھ لیں آج آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں لوگوں کی گفتگو کیا ہوا کرتی ہے؟ شاید ہی کوئی یہ گفتگو نہیں کرے گا کہ ہم اپنے آپ کو ان حالات سے کیسے بچائیں, ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا دے. صرف یہ ہے کہ ان حالات پر گفتگو ہو رہی ہے. کوئی کسی پارٹی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے, کوئی کسی جمعیت کا ورنہ آج بیٹھ جائیں دیکھیں طالبان کی ایک نئی حکومت آئی ہے جس مجلس بیٹھ جائیں وہی ہو رہا ہے. کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو اور کوئی اچھا کہہ رہا ہے, کوئی ان کی خامیاں نکال رہا ہے, کوئی ان کی خوبیاں بیان کر رہا ہے, کوئی پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی دیکھو گھبراؤ نہیں, حالات بعد میں ظاہر ہوں گے. یہ طالبان اتنے جلدی سے آ گئے ہیں تو امریکہ کے ساتھ کوئی ساٹھ ماٹھ ہے اس طریقے بغیر اس کے نہیں آئے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ اسی میں ہماری ساری کی ساری مجلس ساری کی ساری گفتگو ختم ہو جاتی. لیکن اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے ایسے وقت میں ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. کیوں نہیں پرواہ کرتا؟ اس لیے کہ ساتھیوں ہماری اس گفتگو سے آیا کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم اپنے دل کی بھڑاس صرف نکال دیں گے لیکن کوئی فائدہ ہوگا؟ کسی قوم کا, کسی ملک کا, کسی جماعت کا ہمارے اس بولنے سے طالبان کا کوئی فائدہ نقصان ہوگا؟ کسی یہاں کے حکومت کا کوئی فائدہ نقصان ہوگا اس سے؟ کوئی فائدہ نقصان نہیں. تو اگر کوئی سوچتا ہے کہ آخر اس میں اپنا وقت کیوں ضائع کرے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید تھوڑی تلاوت کرتے ہیں. اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ہم نے لگایا ہے دین کی مجلس یہاں پر منعقد کر لیں, ہم یہاں پر دین کی باتیں کریں. اس بارے میں ہم یہ لکھیں کہ ہاں طالبان کے اندر یہ خرابیاں ہیں, اس کی وجہ سے سلفیوں کا انہوں نے اتنا نقصان کیا اور یہ کیا یہ سب لکھنے کے بجائے, جبکہ حقیقت ابھی واضح نہیں ہے. اگر اتنی دیر میں ہم قرآن مجید کی چند آیات یاد کر لیں, اللہ کے رسول کچھ حدیثیں پڑھ لیں تو ہمارے کس پہ فائدہ ہے ساتھ؟ جی کس پہ فائدہ ہوگا؟ یہ بات ہے فائدہ ہے فائدہ نہیں, اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں. تو علماء کہتے ہیں ایسے وقت میں اگر کوئی شخص لوگوں کی باتوں سے ہٹ کر کے عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے, اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے, اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرتا ہے, تو گویا وہ اپنے ماحول میں بالکل غریب اجنبی سمجھا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑے واضح طور پر, بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. یہ دین جو شروع ہوا ہے اسلام قسم پرسی کی حالت میں تھا, اجنبیت کی حالت میں تھا, مدد کرنے والے لوگ کم تھے, اس دین کا نام لینے والے لوگ کم تھے, اس دین کا اظہار کرنے والے لوگ کم تھے, اور آخری دنوں میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ دین پر چلنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. دین پر چلنے کی وجہ سے انہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے کہ اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان ہوتا تو خود اس کے خاندان والے لوگ اس کی مخالفت کرتے, حتیٰ کہ مارتے پیٹتے, والد والدہ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. تو یہی حالت اسلام پر دوبارہ آئے گی کہ گھر والے بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, خاندان والے بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن اگر ایسے موقع پر کوئی اپنے دین پر, اپنے اسلام پر جمع ہو رہا ہے, جم جا رہا ہے, تو فطوبى للغرباء آپ نے بیان فرمایا اس زمانے میں جو غربا ہیں, فطوبى کیا خوب ہے ان کے لیے, کتنی اچھائیاں ہیں ان کے لیے. یا طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کے نیچے تیز گھڑ سوار 70 سال تک یا 70,000 سال تک چلتا رہے گا, اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. ایسا درخت اس کو ملنے والا, فطوبى للغرباء. دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان لوگوں
اور گنہگار لوگوں میں اگر کوئی پڑھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور اس کی نماز کی برکت سے لوگوں کے اوپر سے مصائب کو دور کر دے۔ ساتھیوں، اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات کسی گاؤں والے زیادہ تر لوگ برے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں انہیں جھنجھوڑنے کی آتی ہیں لیکن ٹل جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو کیا معلوم کہ اس گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر کچھ ایسے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تبارک و تعالی بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا، یعنی کیا معنی؟ علماء نے تفسیر کی کہ جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ گنہگار ہیں، ان کی مصیبتوں کو نماز پڑھنے والوں کی طرف وجہ سے، نیک لوگوں کی نیکی وجہ سے ان کے اوپر سے مصیبت کو نہ ٹالتا تو لفسدت الارض، زمین کیا ہے، پورا فساد بچ جاتا، پوری زمین کیا ہے۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے ساتھیوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی پوری قوم کو ہلاکت سے بسا اوقات اس لیے بچاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والے لوگ رہا کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے عام لوگ اپنے ملکوں کے اندر، ہماری حالت کیا ہے ساتھیوں عام لوگوں کی؟ ذرا سوچیں، آپ جا کر کے دیکھ لیں کہ مسجد میں کتنے نمازی رہا کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے جمعہ کے دن سے لگا لیا۔ ہمارے ہاں دیکھیں، بڑے شہر جتنے ہیں، سارے ہر شہر کی تقریباً ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے نا؟ جمعہ کے دن کتنی بھیڑ رہتی ہے کہ روڈوں پر لوگ ہے کہ نہیں؟ اور لیکن وہی فجر کے وقت میں 2 ہی 3 4 صفحے رہتی ہیں، باقی لوگ کہاں چلے گئے؟ جی کہاں ہیں باقی لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ بستروں پر ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات نیک لوگوں کے گڑگڑاہٹ سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی عاجزی سے اللہ تبارک و تعالی برے لوگوں کے اوپر سے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک واضح فرمایا ہے کہ کسی قوم کے اندر اگر نمازی ہیں، مخلص لوگ ہیں، دعا کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا، ان کی نماز، ان کی اخلاص کی برکت سے اس قوم کے مظلوموں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سنن نسائی کے اندر، بلکہ صحیح بخاری میں بھی اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینصر هذه الامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعفائها، کمزوروں سے۔ کمزوروں کا معنی کیا ہے ساتھ؟ کمزوروں کا معنی یہ نہیں وہ چل نہیں پاتے، کمزور کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں، نہیں، کمزور کا معنی یہ ہے کہ وہ سیدھے سادھے سے لوگ ہیں، انہیں لوگوں کے معاملات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہا کرتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے مخلص بندے ہیں، اگرچہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کبر نہیں پایا جاتا، ان کے ہاں کسی قسم کا غرور نہیں پایا جاتا، وہ حکومت نہیں چاہتے، وہ لیڈرشپ ہی نہیں چاہتے، وہ اپنے اخلاص کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے ایک کنارے رہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کرتا ہے بدعوتہم و صلاتہم و اخلاصہم، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کے اخلاص میں سے، ان کی نماز کی وجہ سے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اوپر سے جہاں کہ ہر طرف فساد ہے، ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ ہماری اور آپ کی مدد جو ہو رہی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ ساتھیوں،
خیر باتیں بڑی لمبی ہیں، صرف بس 5 منٹ میں میں ضروری بات کہہ کر کے رخصت ہوتا ہوں پہ. وہ بات یہ ہے کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر اس زمانے میں ہم کون کون سی عبادتیں کریں، کیا کرنا چاہیے. دیکھیے عبادات ہماری 3 قسم کی ہے. جسمانی عبادت ہے، ظاہری قلبی عبادت ہے اور مالی عبادت ہے. ان تینوں عبادتوں کو انجام دینا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافہ. قلبی عبادات میں مثال کے طور پر انسان کا توکل کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. حسن ظن کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ایک مومن کو بحیثیت مومن کے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ امت آپ اس حال میں چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ امت آج چلی آ رہی ہے. یہ امت کسی حاکم کے، کسی ظالم کے، کسی بادشاہ کے مکر اور چال کی وجہ سے ہلاک اور برباد نہیں. یہ امت باقی رہے گی. یہ امت ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا پر اس کا غلبہ ہو کر کے رہے گا. آج خواہ چاہے جتنی چالیں چل جائیں. اسی لیے دیکھیے آج کوئی دوسرا شخص ہے وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتا ہے، مذہب کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے خلاف دنیا کا کوئی بھی حاکم اور دنیا کی کوئی پارٹی نہیں بولتی. لیکن ایک مسلمان ہے، اس کے خلاف دوسروں کو چھوڑ دو، اپنے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ داڑھی رکھ لیا تو کیا ہے وہ دہشت گرد ہے. نماز پڑھنے لگا تو کیا ہے؟ ارے یہ بڑا شدت پسند ہے. اس قسم کی باتیں جو ہمارے لیے ہوا کرتی ہیں، یہ خود ہمارے لوگ جو کر رہے ہیں، ایسے موقع پر ان سے دب کر کے ہمیں ان کاموں کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم سے جو ہو سکے اپنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک کر کے ایسی قوم پیدا کرے گا جو اسلام کا بیڑا اٹھائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کرے گا. اور یہ میری بات نہیں ہے، خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو یہ دین دے کر کے بھیجا ہے، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام دین کے اوپر وہ غالب آ جائے. اور ایسا ہو کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کو وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر گواہ کون ہے؟ ہمیں اور آپ کو گواہ نہیں بنایا اللہ نے. کس کو گواہ بنایا؟ کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ایسا ہو کر کے ہونے والا، ایسا ہو کر کے ایسا ہوگا اور ایسا ہو کر کے رہے گا. حضرت تمیم داری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ اس روئے زمین پر نہ کوئی شہر بچے گا، نہ کوئی گاؤں بچے گا، نہ کوئی پختہ مکان بچے گا. حتیٰ کہ بادیہ کے علاقے میں دور کوئی اگر بالوں کے گھر میں رہ رہا ہے، اگر افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی رہ رہا ہے، تو ہر ایک کو اسلام کی حقانیت کا اقرار کرنا پڑے گا، چاہے خوشی سے وہ قبول کرے یا ذلیل ہو کر کے قبول کرے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد وغیرہ میں، اور صحیح حدیث ہے. یہ تو عرض کرنے کا مقصد پہلی چیز یہ ہے کہ جو قلبی عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، اللہ کے ساتھ. ساتھیوں مشکل یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ہم جانتے نہیں ہیں، مشکل یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. اگر یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ حسن ظن اور یقین، تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر قرطبی کے اندر اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بار اندلس کے اندر منصور نامی کسی قلعے کے اوپر دشمنوں کا حملہ ہوا اور اس کے اوپر گھیرا کر لیا ان لوگوں نے. جب ہم لوگوں کو ڈر یہ ہوا کہ اب اس قلعے کے اوپر دشمن کا قبضہ ہو جائے گا، تو میں چپکے سے نکل کر کے بھاگا اس قلعے سے. ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ ہمیں ان لوگوں نے دیکھ لیا. میں پیدل تھا، میرے پیچھے 2 گھوڑ سوار دوڑے
مجھے گرفتار کرنے کے لیے کہا جب میں نے یہ سمجھا کہ اب میں بھاگ کر کے نہیں جا سکتا تو کہا راستے کے بالکل کنارے کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت کرنے لگا. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے درمیان ہم پردہ حائل کر دیتے ہیں. اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات کہا اللہ کی قسم وہ دونوں گھوڑ سوار ہمارے بغل سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, میں بغل کھڑا ہوا ہوں کھلے میدان کے اندر اور وہ ہم کو نہیں دیکھ پا رہے, ہمیں نہیں دیکھ پا رہے, بلکہ آپس میں کہتے ہیں یہ کوئی انسان ہی کوئی جن تھا کیا غائب ہو گیا, ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اس لیے کبھی سامنے دکھائی دے رہا تھا اور اب غائب ہو گیا. جب اس کے پاس پہنچے تو کہاں چلا گیا؟ یہ کیا معاملہ ہے ساتھیوں؟ وہی راستے کے بغل میں کھڑے ہو کر کے صرف قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے لگے, اللہ نے ان کی حفاظت کر دی. یہ کیا اللہ پر یقین ہی تو ہے نا. تو ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت یہ ہے کہ شرعی جو احکام ہیں اس کے اوپر ہم یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا دامن نہ چھوڑیں. دوسری چیز, دوسری عبادات جو ہیں وہ قلبی عبادات سے الگ ہٹ کر کے, جو توکل ہے, صبر ہے, تقوی ہے, ان سے ہٹ کر کے جو جسمانی عبادات ہیں وہ مثال نماز ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے جو بندے کو مدد کرتی ہے. ابھی بچے نہیں بلکہ میں جہاں ابھی نماز پڑھا وہاں ابھی آیت تلاوت کی امام صاحب نے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. نماز کو ہم نے آسان سمجھا ہے. اللہ کی قسم اگر ہماری زندگی سے نماز غائب ہو گئی ہے تو سارا کچھ غائب ہو گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لاکھ ہم روزہ رکھیں, لاکھ پورا مال صدقہ اور خیرات کرتے, لاکھ دعائیں کریں. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی انسان 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے, 5ویں نماز نہیں پڑھتا تو اسلام کی اصطلاح میں وہ بے نمازی اور نمازی نہیں ہے. اس لیے کہ انسان اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ 5 وقت کی نماز کا, نہ کہ 4 نماز. تو نماز اگر ہمارے اندر آ جائے صحیح طور پر جیسا کہ اس کا حق ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہے ہیں تو یہ نماز ہماری حفاظت کرنے والی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہے, بدر کے اندر, رات میں آپ پوری رات نماز پڑھتے رہے, پوری رات نماز پڑھتے رہے. بلکہ حضرت حذیفہ کا قول ہے کی حدیث ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں, کان اذا حزبه امر صلی, جب بھی کوئی مشکل گھڑی آپ کو پیش آئے تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. وہ وقت نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگوں سے مثالیں دے کر پیش کروں کس طریقے سے نماز ان کی حفاظت کرتی ہے. اسی طریقے سے مالی عبادت جو ہے, آج ہم میں کا ہر آدمی مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہے, مال کمانے کے اندر بھی فتنے میں مبتلا ہے اور مال خرچ کرنے میں بھی مبتلا ہے. اگر اسے شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کی تو کس قدر فضول خرچی سے کام لیتا ہے. اور اگر وہی مسجد کے لیے پیسہ مانگ لیا جائے, ہمارے بچپن میں یہ تھا ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی وسعت دیتا تھا تو مسجد بنواتا تھا, چندہ نہیں کرتا تھا. ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہمارے پاس جتنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں سارے لوگوں نے اپنے خرچ بنائی. لیکن اب یہ 10-20 سالوں سے کیا ہو گیا کہ جبکہ مال لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ آ گیا ہے, اب کسی گاؤں کی مسجد بغیر چندے کے نہیں بن پاتی. لیکن اگر وہی اپنی گاؤں گھر کے بغل میں زمین خریدنی ہو تو, اپنے کھیت کے بغل میں کھیت خریدنا ہو تو ہزاروں نہیں کتنے نہیں کرائیں گے, لاکھوں نہیں. لیکن مسجد کے لیے 1000 بھی امام کو بیچارے کو تنخواہ دینے کے لیے, مسجد کی بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے پیسے پر اعلان کروایا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں, ہاں بھائی فلاں صاحب کی بکری غائب ہو گئی ہے, فلاں صاحب کی میت ہو گئے, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, مسجد سے بنائی گئی ہے. سوچیں آپ
بلکہ آپ نے تو یہاں تک بیان فرمایا کوئی اگر مسجد میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہماری یہ چیز غائب ہے تو کیا کہنا چاہیے اسے؟ اللہ کرے تیری وہ چیز نہ ملے، بد دعا کرنے کا حکم ہے اگر مسجد سے کوئی اعلان کرتا ہے۔ آج ہمارے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا ہے، کیوں؟ کیا کریں؟ مولوی صاحب اور مسجد کے متولی مجبور ہیں بیچارے، کیا کریں؟ بل ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال یہ فتنہ ہمارے لیے کمانے اور خرچ دونوں اعتبار سے فتنہ ہے، جبکہ مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ساتھیوں صرف یہی اتنی بات کہہ کر کے باتیں اور میں اپنی بات ختم کروں، وقت زیادہ ہو گیا۔ امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال سے پہلے میرے والد نے کہا کہ اے بیٹو روٹی والے کا قصہ تم کبھی نہ بھولنا۔ ایک روٹی کا کیا کہا؟ روٹی والے کا قصہ تم کبھی نہ بھولنا۔ کہا ابو جان روٹی والے کا قصہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک شخص ہے، کنیسہ میں اس نے 70 سال عبادت کی۔ حضرت ابن مسعود کی روایت میں 60 سال کا ذکر ہے، لیکن حضرت موسیٰ اشعری کی کیا ہے؟ 70 سال عبادت کی۔ کہا وہ ہفتے میں 15 دن میں ایک دن نکلتا تھا وہاں سے اور بازار آ کر کے وہ اپنا سودا سامان لے کر کے اندر جایا کرتا تھا، ورنہ وہی بیٹھا ہوا ہے، کسی سے ملنا کسی سے جلنا نہیں۔ کہا کہ ایک بار نکلا تو راستے میں کوئی عورت ملی اور وہ فاحشہ قسم کی تھی، یا تھا اس کے ساتھ معاملہ بگڑ گیا۔ کہا اس کے ساتھ اس نے 7 راتیں گزاری، لیکن چونکہ دل میں ایمان تھا اس لیے اس کی رہنمائی ہوئی اور اسے بڑی شرمندگی ہوئی تو وہاں سے چھوڑا، اپنے کنیسہ کو بھی چھوڑا اور بھاگا باہر۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں گاؤں کے پاس ایک اور کنیسہ ہے جس میں اللہ کے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 6 بندے تھے۔ کتنے تھے؟ 7 بندے تھے۔ کتنے؟ 7 تھے۔ اب وہ جا کر کے بھوک سے پیاس سے پریشان جا کے وہاں انہیں درمیان اپنی آنکھ کو ڈال دیتا ہے۔ تو کہا کہ ان بندوں کا قصہ یہ تھا، جو بڑا راہب تھا وہ شام کو ہر ایک کو 1 روٹی دیا کرتا تھا۔ کتنا؟ 1 روٹی۔ تھے کتنے وہ پہلے؟ نہیں، ہمارے خیال سے وہ 12 تھے۔ کتنے تھے وہ؟ 12 تھے، اور یہ 13واں پہنچ گیا۔ تو اس نے 12 روٹی بھیجی اور اندھیرا تھا، وہ تقسیم کرنے لگے تو 1 روٹی کس کو مل گئی؟ یہ جو 13واں آدمی جا کر کے پڑا تھا۔ پھر ایک آدمی بیچارہ کیا رہ گیا؟ بغیر روٹی کے رہ گیا نا۔ تو وہ کہتا ہے تقسیم کرنے والے سے، روز آپ مجھے 1 روٹی دیتے، آج کیوں نہیں دیا؟ ہم نے دیا تو جتنی روٹی میں لے کر کے آیا تھا، روز آنا لاتا تھا، اتنی روٹی لایا، اس نے دیا، تقسیم کیا۔ آپس میں دونوں کیا کیے؟ لڑنے لگے کہ میری روٹی کہاں گئی، میرا حصہ کہاں گیا؟ تو وہ شخص جس کو روٹی مل گئی تھی، جو نیا آیا تھا، اس نے کہا کہ اس اختلاف سے بچنے کے لیے کیا ہے، اگرچہ مجھے مل گئی میرا حق ہے، لیکن اصل حق کس کا ہے؟ اس شخص کا، اسے روٹی دے دی۔ اور اللہ کا کرنا یہ کہ بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر کے اس کا انتقال ہوا، اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ساتھیوں گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا زنا سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے؟ جی بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا زنا سے بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ تو وہ گناہ، اس لیے آپ سے کیا حدیث ہے، ایاک والذنوب التی لا تغفر، تم ان گناہوں سے بچتے رہو جو معاف ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق کرنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، وہ بھی زنا کے طریقے سے اکبر الکبائر میں داخل ہے۔ تو اس کی 70 سال کی جو عبادت کو تولا جانے لگا، وہ 70 سال کی عبادت اس 7 دن کے گناہ سے ہلکی ہو گئی۔
کتنا؟ 7 دن کے گناہ سے ہلکی ہو گئی. نتیجہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. لیکن ساتھیوں اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے بندے ایک روٹی اس کے ہاتھ میں آخر میں آ گئی تھی فرشتوں سے، اگرچہ اس کی نہیں تھی لیکن اس کا اس پر قبضہ تو ہو گیا تھا نا. ذرا سوچیں، اس کی نہیں تھی لیکن صرف قبضہ ہو گیا. جھگڑے سے بچانے کے لیے اپنے حصے روٹی اس نے کیا کر دیا؟ اس کو دے دیا. کہا وہ کہاں گئی؟ اس کو رکھو. کہا جب وہ رکھی گئی تو ترازو نیکیوں کا بھاری ہو کر وہ جنت میں چلا گیا. تو حضرت ابو موسیٰ نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ روٹی والے کو تم لوگ ضرور یاد کرنا. یعنی معنی کیا ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہو سکے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں پر ضرور خرچ کرنا. تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں کہ عبادات کو ہر قسم کی ہیں، اس قسم کی عبادات کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. ساتھیوں معذرت کے ساتھ، اور شیخ سے بھی معذرت ہے کہ وقت زیادہ لے لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس فتنے کے دور میں ہر قسم کی فتنے سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھنے کے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.